من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کو ایک نئے چپٹر، ایک نیا موضوع اور ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے والے ہیں، اور اس کا نام ہے بلاغہ۔ First of all, you should know this that balagha is the یہ ایک قسم کی عربی گرامر کی آپ اس کی ایک خوبصورتی جان لیں کہ بلاغہ اور فصاحت اور بلاغت عربی گرامر کے ساتھ یا عربی لغت کے ساتھ متصل ہے، اس کو کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ گائز، شروع کرتے ہیں بلاغہ کے معنی سے۔ تو بلاغہ علم المعانی اس کو کہتے ہیں۔ پہلے اس کا تعریف ہم کریں گے۔ یہ انتہائی ہی ڈیبیٹیبل اور انتہائی مفصل چیز ہے۔ ایک سنٹینس پر میں آپ جو ہے نا وہ تھیسس لکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی۔ ایک سنٹینس پر آپ جو ہے وہ گھنٹوں لیکچر دے سکتے ہیں، لیکن ہم انتہائی حصر کے ساتھ، انتہائی تحصیل سے کام لے کر مختصراً ہر چیز کو ٹو دی پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، اور جو امپورٹنٹ ہو اس کو ڈسکس کریں گے، غیر ضروری چیزوں کو ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ اس کا ایک کتاب ہے البلاغہ المیسرہ، جو کہ دکتور کمال عبدالعزیز کی ہے، جو انتہائی ہی عربی لغت کے لیے انہوں نے انتہائی خدمات کی ہے۔ یہ ایک بڑے علماء میں سے ہے۔ اس کا معنی ہم کرتے ہیں: علم یعرف به احوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم احوال اللفظ، یعنی لفظ کی حالت کو ہم جان سکتے ہیں کہ اس لفظ کو کہاں پر یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اردو میں ہے تم اور آپ۔ تم کو کہاں یوز کرنا ہے اور آپ کو کہاں یوز کرنا ہے، یعنی فارمل اور انفارمل میں ڈفرینسز، فارمل لفظ، انفارمل۔ التی بہا یطابق مقتضى الحال۔ مقتضى الحال یعنی لسنر۔ آپ نے لسنر کو دیکھنا ہے کہ میرے سامنے میرے ابا کھڑے ہیں تو اس کو آپ کہے، میرے سامنے میرا دوست کھڑا ہے تو اس کو تم کہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابا کو تم نہیں کہتے۔ اسی طرح عربی میں آپ کسی لفظ کی حالت کو جان کر، اور لفظ کی حالت اور اس کی سٹینڈرڈ کہاں ہے، اس کے لیے پیمانہ کون ہے، سامنے کھڑا ہونے والا۔ اگر سامنے گدھا ہے تو گدھے والا لفظ استعمال کرو، سامنے ریسپیکٹیبل مرسن کھڑا ہے تو اس کے لیے اس کا لفظ استعمال کرو۔ یہ لفظ ہے۔ فَهُوَ يُبَيِّنُ لَكَ وُجُوبَ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ لِحَالِ السَّامِعِينَ وَالْمَوَاطِنِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا۔ یہ جو ہے یبین، بیان کرتا ہے وجوب مطابقت الکلام، کہ کلام آپ کو کلام کے لیے اس کا افادہ کرتا ہے لحال السامعین والموارد التي يقال بها، کہ کلام کو کہاں پر کس طرح اور کس کے سامنے کس طرح بولنا ہے، کلام کو کہاں پر کس طرح کس کے سامنے کس طرح بولنا ہے۔ یہ لفظ، بس یہ ٹیکنیکل میننگ ہے اس کی۔ آپ ایک لفظ ہے، لفظ کو کہاں پر آپ ایک سامع کون ہے آپ کے سامنے، لسنر کون ہے، اور کون سا لفظ اس کے لیے مناسب ہے، یہ ہے۔ وَيُرِيكَ أَنَّ الْقَوْلَ لَا يَكُونُ بَلِيغًا إِلَّا إِذَا كَانَ صورته تلائم المقام الذي قيلت به۔ اور ایک لفظ قول اس وقت تک بلیغ نہیں ہوگا، لا يكون بلیغا، جب تک اس کا صورت تلائم المقام، مناسب جگہ پر نہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے اپنے ابے کو تم کہاں ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ نے گدے کو آپ کہاں ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کہتا ہے اس کے لیے کیا ضرورت ہے۔ وتناسب حال السامع الذي القى عليها، اور جو حال السامع ہے تناسب، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے حال السامع، کہ میرے سامنے لسنر کون ہے، القا علیہا، جو آپ بولتے ہیں نا
وہ کس کے لیے ہے؟ سامع کے لیے. تو سامع کو دیکھ کر اپنے یعنی اس شخص کو دیکھ کر اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق لفظ کو استعمال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم المعانی. اس آج کے اس لیکچر میں ہم چند ٹرمینالوجیز آپ پڑھتے ہیں، اس کو یاد رکھنا، وہ آخر تک ہمارے کام کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی فقد یوقد الخبر احیان، کبھی کبھی آپ اپنے خبر کو تاکید کرتے ہیں، یار تم نہیں مانتے، قسم سے یہ بات اس طرح ہے، تو یہ تاکید ہے. ٹھیک ہے. وقد یلقى بغیر توقید على حسب الحال السامع من الجهل، کبھی کبھی سامع جو ہے وہ یقین کرتا ہے آپ کی بات پر، تو آپ کے لیے کسی توقید کی ضرورت ہے. مثلا میں آ جاؤں، میں بولوں کہ میں آپ کو کہوں کہ کل آپ کو کس طرح، ہاں کل پاکستان میں امریکہ کا پریزیڈنٹ آیا تھا. تو پاکستان میں امریکہ کے صدر کا آنا یہ ایک خبر ہے. میں آ گیا، اپنے دوستوں کو میں نے سنایا، چند دوستوں نے فوراً یقین کر دیا جی ہاں ٹھیک ہے، بس اس کے لیے کوئی تاکید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دو دوست تھے جو انہوں نے کہا کہ یار میں نے کس طرح، تو ان کو شک ہو گیا. تو میں نے کہا ہاں قسم سے یار آیا تھا، تم نہیں سمجھتے، آیا تھا قسم میں نے کہا لیا، اور میں تم نہیں مانتے، اور سوشل میڈیا کھول کے دیکھا. تو پھر یہ دوسری تاکید ہو گئی. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، او تردد او انکار اور تردد کے وجہ سے ہم پھر اس کو مزید طاقت بناتے، پاور میں لاتے، اپنے الفاظ کو پاور دیتے ہیں کہ خدا کی قسم آیا تھا. میں یار مسجد چلتے، آ جاؤ مسجد چلتے، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بس یہ جو ان باتوں پہ کچھ نہیں ہوتا، بس اس میں کلام میں پاور آ جاتا ہے. یہ دیکھو بلاغہ کس طرح ٹاپک سبجیکٹ ہے. کلام میں بلیغ کرنے کے لیے ہم کس طرح حرب استعمال کرتے ہیں. تم نہیں مانتے، یار آ جاؤ مسجد چلتے، وضو کر کے ادھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آیا تھا، یار آپ کیوں نہیں مانتے. وكذلك يريك علم المعنى ان الكلام يفيد باصل وضعه معنى ولكنه قد يؤيد اليك معنى جديدا يفهم من السياق. ہاں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے، لیکن کلام میں اس کو دوسری معنی میں یوز کیا جاتا ہے. جس طرح اسد ہے، شیر، میں بولوں کہ ہاذا اسد، ابھی میرے سامنے شیر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ شیر تو ایک جانور ہے، جانور کو کہتے ہیں. لیکن میرے سامنے میرا دوست کھڑا ہے محمد، میں اس کو کہتا ہوں ہاذا اسد، محمد اسد ہے، شیر ہے. تو یہ ایک لفظ تھا جو کہ اپنی اصل معنی میں ایک جانور کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنے دوست کے لیے اس لیے یوز کیا کہ میرا دوست انتہائی بہادر ہے، محمد انتہائی بہادر ہے، تو ہاذا اسدن، یہ اسد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کسی وجہ سے میں نے یوز کر دیا. تو بلاغہ اصل میں آپ کو اس چیز کے ڈیڈیفیکیشن کرتا ہے. وَكَذَلِكَ يُرِيكَ علم المعانی، علم المعانی کیا دکھاتا ہے؟ ان الکلام یفید باصل وضع معناه، کہ اصل میں اس کا کوئی اور معنی، وضع یوز ہوگا نا، رکھنا یا اس کو یوز کرنا، وضع کہتے ہیں جگہ کو، معناه ولكنه قد يؤيد اليك معنى جديدا، لیکن اس کا کوئی نیا معنی آ جاتا ہے، یفهم من السیاق، جو کہ آپ سیاق سے جان سکتے، احوال لفظ سے آگے پیچھے آپ پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. وترشد الیہ الحال التي قیل فیہ، اور آپ اس حال تک پہنچتے ہیں کہ میرے دوست کو محمد کو اسد کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ بہادر ہے. فیقول لك ان الخبر، خبر جو ہے قد یفید التحسر، خبر جو ہے وہ کبھی کبھی افسوس پہ مبنی ہوتا ہے، افسوس پہ، کاش میرے دادا زندہ ہوتے، کاش میرے دادا زندہ ہوتے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. لیکن کس چیز پہ مبنی ہے؟ افسوس پہ مبنی ہے. والامر قد یفید التعجیز، کبھی، اور امر جو ہے، آرڈر جو ہے وہ تعجیز کے لیے، عاجز کرنے کے لیے. جس طرح قرآن کی آیت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهُ یا فَأْتُوا بِآیَةٍ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مشرکین اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تو چلو قرآن کی طرح ایک لفظ تو لے آؤ، ایک صورت تو لے آؤ، ایک آیت تو لے کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں. تو یہ تعجیز ہے، ان کو عاجز کر دیا، امپاسبل. یعنی میں اپنے دوست کو کہوں کہ یار چلو نا ہوا میں تو دیر کے لیے رک جاؤ، ہوا میں اس طرح بغیر کسی سہارے کے رک جاؤ، تو میں اس کو کرنے کو نہیں کہہ رہا، یہ امر ہے، آرڈر ہے، لیکن میں اس کو کنڈیم، میں اس کو ایک طرح کی تذلیل کر رہا ہوں، اس کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں اس کی.
ٹھیک ہے، اس کو عاجز کر رہا ہوں، تو یہ عاجزی ہے۔ والنحی قد یفید الدعاء، کبھی کبھی نحی جو ہے وہ دعا کے معنی میں استعمال، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ ٹرمینالوجی یاد رکھنا، یہ ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ والاستفہام قد یفید النفی، استفہام جو ہے سوالیہ انداز جو جس میں آپ سوال کرتے ہو، یفید النفی۔ ويرشد علم المعانی الى ان القصر قد ينحو به الادیب مناحی شطن قول التغریز۔ اچھا، ایک چیز ہے تغریز۔ تغریز کہتے ہیں کہ میرے مخاطب آپ ہو، میرے مخاطب آپ ہو، لیکن میں سنا اپنے دوست کو رہا ہوں، میں سنا اپنے دوست کو رہا ہوں۔ مثلا میں آپ کو بولوں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو میں بولوں کہ یار ابھی میرے دوست میرے سامنے کھڑا ہے اور ایک میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، تو دونوں کے وہ پیپر فیل ہے، ٹھیک ہے، تو میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ یار تم کام ہی نہیں کرتے، یہ کیا ہے، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، لیکن میرا مقصد میرا اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ اس سے کچھ سیکھے، ٹھیک ہے، وہ اس سے کچھ سیکھے۔ تو یہ ایک طریقے سے کیا ہے، وہ آپ کو تعریض کرتے ہیں، یعنی مراد کوئی اور ہو اور سنا کسی اور کو رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے انما یتذکر اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب عقل والے، تو اس سے مراد مشرکین ہیں، لیکن مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے مشرکین کو تعریضاً بیان کر رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اولو الالباب کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے، مشرکینوں کے ساتھ تو عقل نہیں ہے۔ عقل تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں شرکت کرتے، لیکن ان کے ساتھ عقل نہیں ہے، وہ عقل فارغ ہے۔ یار دیکھو، ہم نے بہت باتیں کی، آپ سے بھول بھی گیا ہوگا کہ ہم کیا موضوع پر تھے۔ علم البلاغہ ہے ایسی چیز کہ یہاں پر باتیں ذہن میں ٹکتی نہیں، آپ کو یہ انتہائی وسیع ہے، میں نے بتایا تھا ایک ہی موضوع میں ہم جائیں گے تو ہم گھنٹوں بحث کریں گے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو، علم البلاغہ کی تعریف، علم یعرف به احوال اللفظ، اس سے ہم احوال لفظ کے حالت کو ہم جانتے ہیں کہ یار کہاں پر تم، کہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے۔ التی، یہ اردو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بعد میں عربی میں بھی دیں گے۔ التی بہا یطابق مقتضى الحال، اب الفاظ کی حالت کو کس پیمانے پر آپ نے تولنا ہے، تو وہ آپ نے اپنے آگے سننے والے کو دیکھنا ہے کہ میرا سامع میرا ٹیچر ہے یا میرا سامع میرا بیٹا ہے، میرا سامع میرا ٹیچر ہے یا میرا سامع میرا والد ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لسنر کو دیکھ کر لفظ کو یوز کرنے کے علم کو علم المعانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر آپ نے کیا کرنا ہے، چند ٹرمینالوجیز کو یاد کرنا ہے۔ کبھی کبھی خبر جو ہے وہ توکید کے بغیر ہوتی ہے، مثلا میں آیا اور میں نے کہا کہ جاء رئیس الامریکیین، جاء یا رئیس الامریکہ، رئیس الامریکہ، تو امریکہ کا رئیس آیا تھا، صدر آیا تھا، تو بس چند دوستوں نے یقین کر لیا، بلا شک چند نے مجھے کہا کہ یار کس طرح، تم کیا کہہ رہے، دوبارہ ذرا کہیے، تو میں نے اس کو قسم کھا کے یقین دلایا، چند نے پھر بھی نہیں مانا، تو اس تیسری کیٹیگری کو میں نے کہا کہ جاؤ مسجد چلتے ہیں یا آؤ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا قسم کھانا، یہ اس میں توکید آتی ہے، ساتھ ساتھ یہ پاور آف اسٹیٹمنٹ، اس کے ساتھ میرا اسٹیٹمنٹ جو مور پاورفل بنتا ہے اور آخر میں وہ کنونس ہو جاتے ہیں میرے ساتھ۔ تو اس طرح کلام میں کبھی کبھی توکید بھی آتی ہے، انکار کی صورت میں یا اختلاف کی صورت میں۔ پھر جو ہے کبھی کبھی ایک لفظ طرح ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یوز کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح اسد کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اسد تو جانور ہے لیکن میرے دوست کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خبر وہ تحسر افسوس کے معنی میں، کبھی امر جو ہے، امر بھی
انشاء جو ہے امر، یہ تعجیز کے معنی عاجز کرتے ہیں، اور نہ ہی دعا کے اور استفہام نفی کے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تعریض کرتے ہیں کلام میں. تعریض کیا ہے؟ تعریض یہ ہے کہ میرا مراد کوئی اور ہو لیکن میں سنا کسی اور کو رہوں. وہ کیا کہتے ہیں، بیٹی تم سن، بہو تم سننا، اور بیٹی تم جاننا. تو یہ جو ایک قسم کی کہاوت ہم کرتے ہیں کہ سنا تو بیٹی کو رہے ہیں لیکن مراد کون ہے، بہو ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو پشتو میں، کہ یہ پشتو کی کہاوت ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو یعنی ایک قسم کی ایک آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے لفظ کو یوز کرنا ہے اپنے کلام میں، کس طرح اپنے لوگوں کو قائل کرنا ہے. سو گائز، تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ لیکچر.